تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Mohammad Samir, student of Darul Waqf دیوبند, ڈپارٹمنٹ آف ملتقى نقاش و حوار العلمی کے بینر تلے ہونے والی اس خوبصورت ڈیبیٹ میں آپ تمام آڈینس کا استقبال اور خیر مقدم. I am very thankful to the Vice Chancellor and Director of حجت الاسلام اکیڈمی مولانا ڈاکٹر محمد شکیل صاحب قاسمی کا, جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کی اجازت مرحمت فرمائی. آڈینس, آج ہم چرچا کریں گے ون آف دا ہاٹسٹ ایشوز ان انڈیا, سیمینریز اینڈ دیئر لیگل اسٹیٹس ان دا لائٹ آف آرٹیکل 28, جس کو اردو میں مدرسہ اور اس کی قانونی حیثیت دفعہ 28 کی روشنی میں بولا جاتا ہے. آڈینس, یہ موضوع محض ایک موضوع اور ٹاپک نہیں ہے, بلکہ یہ ایک قانونی نکتہ ہے. یہ ایک سوشل, ایجوکیشنل اور کانسٹیٹیوشنل جہتوں کا حامل ایک ایسا زندہ مسئلہ ہے جس پر مسلسل 2 سال سے ملک گیر سطح پر بحث جاری ہے. یہ بحث صرف اکیڈمک سرکل تک محدود نہیں رہی, بلکہ میڈیا, عوام, پالیسی ساز ادارے بھی کھل کر اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اسی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آج کی اس نشست کے لیے ہم نے مختلف ماہرین اور مختلف ایکسپیرینس رکھنے والے اور پس منظر رکھنے والے ماہرین پر ایک مشتمل پینل ترتیب دیا ہے, تاکہ ہم اس موضوع کو تمام زاویوں سے سمجھ سکیں اور ایک مثبت گفتگو کی طرف بڑھ سکیں. آڈینس, ایجوکیشن کسی بھی نیشن, قوم, سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے آج کے اس دور میں ساری کنٹریز اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے میں لگی ہوئی. خود ہمارے ملک بھارت میں یعنی بھی رائٹ ٹو ایجوکیشن جیسی کئی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں ہمارے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کے اس ماڈرن دور میں خود ہمارے ملک بھارت کے ہی اندر کچھ ایسے مذہبی ادارے پائے جاتے ہیں جن میں وہی آج بھی 300 اور 400 سالہ پرانا نصاب پڑھایا جا رہا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں مدارس کی. آڈینس, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ان شارٹ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدرسوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی. اکارڈنگ ٹو دا اسلامک ہسٹری, مدرسوں کی ابتدا پروفٹ محمد کے دور میں صفہ نامی ادارے کے قیام سے ہوتا ہے. اس کے بعد جو مسلم کنٹریز اور مسلم حکومتیں پاور میں آتی گئیں, عرب کنٹریز میں مدارس کا قیام ہوتا رہا. بات کریں اپنے ملک بھارت کی, تو یہاں مدارس کا قیام 10ویں صدی سے ہوتا ہے, اور صرف اس دور میں دہلی کے اندر 1000 سے زائد مدرسے موجود تھے. اس کے علاوہ مختلف شہروں, بنارس, لکھنؤ, خیر آباد, ان شہروں میں بھی مختلف مدارس موجود تھے. آڈینس, 2022 اور 24 کی رپورٹس کے مطابق صرف یو پی میں ریکگنائزڈ اور ان ریکگنائزڈ مدرسوں کی تعداد 25,000 سے زائد ہے. آڈینس, یہاں پہنچنے کے بعد آپ حضرات کے ذہنوں میں ایک آبجیکشن آ رہا ہوگا کہ اگر ان مدرسوں کی ہسٹری اتنی ہی لانگ رہی ہے تو پھر آج ان پہ اتنے سارے اعتراضات کیوں ہوتے, اتنے آبجیکشن کیوں ہوتے. تو اس کے جواب کے لیے ہمیں دوبارہ ہسٹری کی طرف جانا پڑے گا. جب ہم ہسٹری کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدرسے ابتدا میں صرف مذہبی تعلیم تک محدود نہیں تھے, بلکہ ان اداروں میں اپنے وقت کے خاص مضامین اور سبجیکٹ بھی پڑھائے جاتے تھے. فار ایگزامپل, جس دور میں فلسفے کا غلبہ تھا, ان مدرسوں میں فلسفے کی بھی تعلیم دی جاتی تھی. جس دور میں طب عروج پہ تھا, ان مدرسوں میں طب کی بھی تعلیم دی جاتی تھی. لیکن جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے بڑے رہنما مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے 1866 میں دیوبند کے اندر دارالعلوم نامی ایک ادارے کی بنیاد ڈال دی. وہ اس ادارے میں صرف مذہبی علوم کو شامل کرتے ہیں, عصری علوم کو شامل نہیں کرتے. یہیں سے ان مدرسوں پر اعتراضات کا, آبجیکشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بات کریں حالیہ دنوں کی, تو مدارس اس وقت چرچا میں آئے جب یو پی کی حکومت نے مدرسوں کے سروے کا حکم جاری کیا. 1 ستمبر 2022 میں یو پی کی گورنمنٹ نے مدرسوں کے سروے کا حکم جاری کیا.
हुकूमत के मुताबिक इस सर्वे का मकसद मदरसों में दी जाने वाली तालीम का मेयार, मदरसों की तादाद और बुनियादी सहूलियात का जायजा लेना था। लेकिन उसके बाद हुआ वही जो इस मुल्क में सदियों से होता आ रहा है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने सर्वे के खिलाफ बयान दिया और फिर क्या था, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में एहतजाज शुरू हो गए। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो यहाँ तक कहा कि ये सर्वे महज एक टूल है, एक तरीका है मुसलमानों को टारगेट करने का। ऑडियंस, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें इससे पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है, जो वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि वो इदारे जिनकी मुकम्मल तौर पर फंडिंग सरकार की तरफ से होती है, उनमें मजहबी तालीम नहीं दी जाएगी, रिलीजियस एजुकेशन वहां फराहम नहीं की जाएगी। लेकिन वो इदारे जिनका क़याम ही मजहबी बुनियादों पर हुआ है और उनकी फंडिंग भी सरकार की तरफ से नहीं होती है, उनको मजहबी तालीम जारी रखने का मुकम्मल हक है। आर्टिकल 29 और 30 में भी यही बात मौजूद है कि माइनॉरिटीज को अपनी जुबान, अपने मजहब के फरोग और अपनी मर्जी के इदारे कायम करने का और उन्हें चलाने का मुकम्मल हक है। ऑडियंस, यही वो कानून है जो मदारिस को, गुरुकुल्स को और दीगर जो मजहबी संस्थाएं मौजूद हैं उनको अपनी एक्टिविटीज जारी रखने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है। लेकिन हालिया दिनों में हुकूमत की तरफ से मदरसों का सर्वे कराया जाना ये कई सवालात को जन्म देता है। क्या ये सर्वे महज आदाद व शुमार को जमा करने के लिए है या इसके पीछे कोई मखसूस एजेंडा छुपा हुआ है? क्या इस सर्वे से अक़लियती इदारों की खुद मुख्तारी मुतासिर होगी या फिर ये महज एक शफाफियत की पहल है? जबकि कुछ हलकों का मानना है कि ये सर्वे आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी है। उनका ये कहना है कि अगर हमारा आईन माइनॉरिटीज को अपने इदारे कायम करने का राइट देता है तो फिर हुकूमत को उनके खुद मुख्तारी में मुदाखलत का कोई जवाज नहीं बनता। ऑडियंस, आज की इस डिबेट में हम इन्हीं सारी बातों पर गुफ्तगू करेंगे और आज की इस नशिस्त में हमारे साथ 3 पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं मुल्क के मशहूर और मारूफ इस्लामिक स्कॉलर जनाब ताहा साहब, जो हमारी ऑडियंस को ये बताएंगे कि मदरसा क्या है और उसका तालीमी किरदार क्या रहा है। सर, मैं आपका वेलकम करता हूँ। इसी तरह आज के हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं जनाब अब्दुल कादिर साहब, जो आज के इस प्रोग्राम में हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि हुकूमत का इस सिलसिले में क्या स्टैंड है और पॉलिसियों की भी वजाहत करेंगे। सर, मैं आपका भी वेलकम करता हूँ। इसी तरह आज के हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं जनाब तैयब साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये साल से मुआशरे में तालीमी लिहाज से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये आज हमारी ऑडियंस के साथ अपने एक्सपीरियंस और आइडियाज शेयर करेंगे। सर, मैं आपका भी वेलकम करता हूँ। ऑडियंस, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद इस्लामिक स्कॉलर जनाब ताहा साहब। हम देखते हैं कि हमारे इस मुल्क में हजारों की तादाद में मदारिस मौजूद हैं, लेकिन आए दिन मदरसों को लेकर मदरसे हाईलाइट में रहते हैं। कभी मदरसों के निसाब पर ऑब्जेक्शन किया जाता है, कभी तालीम को, कभी मदरसों के वजूद को ही लेकर। आप हमारे ऑडियंस को सबसे पहले ये बताएं कि मदरसा है क्या और उसकी तारीखी हैसियत क्या रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस टीवी डिबेट में एज द इस्लामिक स्कॉलर इनवाइट किया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। सर, मदरसा दरअसल मुसलमानों की दीनी ज़रूरियात की तकमील के लिए बाज़ाब्ता कायम एक इदारा है। इसका बुनियादी मकसद ऐसे माहिरीन दीन और उलमा को तैयार करना है जो इस्लाम के बारीक और गहरे इल्म यानी फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर और दीगर उलूम में महारत रखते हो। अगरचे आम मुसलमानों के लिए दीन की बुनियादी तालीम काफ़ी है, लेकिन दीनी उलूम में गहराई और एक्सपर्ट बनाने के लिए एक मरबूत और मुनज़्ज़म तालीमी निज़ाम की ज़रूरत होती है। सर, इसी मकसद के तहत बर्रे सगीर खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इदारा और जाती ढांचा कायम किया गया जिसमें कई सालों पर मुहित तालीम व तरबियत का अहतमाम किया गया। आमतौर पर एक तालिब इल्म को उलूम दीनिया में कमाल पैदा करने में 5 से 8 साल तक का वक्त लग जाता है। लिहाजा इस पूरे अरसे में तालिब इल्म की दीनी, अखलाकी, तालीमी और तरबियती निगरानी करने वाले इदारों को ही मदरसा कहा जाता है, जो हमारे समाज में दीन के माहिर अफराद फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। सर, सच पूछिए तो दीन के तमाम शोबों को जिंदा रखने, ईमान के तमाम तकाज़ों से लोगों को आगाह करने और नेकी के सभी रास्तों से लोगों को रोशनास करने और भलाई के तमाम कामों को अपनाने के लिए
لوگوں کو آمادہ کرنے میں مدارس بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں. سر گویا وہ جگہ جہاں بچوں کے لیے فری تعلیم و تربیت اور قیام و طعام کا انتظام کیا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں بچوں کو ایک اچھا شہری، ایک اچھا ناگرک اور ایک اچھا انسان بنایا جاتا ہے، سر اسے مدرسہ کہا جاتا ہے. سر جہاں تک آپ کا سوال تاریخی حیثیت کو لے کر ہے تو اس سلسلے میں تاریخ یہ ہے کہ مدرسے کی ابتدا اسلام کے آغاز میں مساجد سے ہوئی، جہاں عبادات کے ساتھ ساتھ تعلیم و تدریس کا عمل بھی جاری تھا. دور نبوی میں صحابہ صحابہ کا مدرسہ، یہ سلسلہ دور خلافت میں بھی مساجد میں جاری رہا. سن 5ویں صدی ہجری اور 11ویں صدی عیسوی میں باقاعدہ مدرسے کا تصور ابھرا، جب نیشا پور میں مدرسہ بہقیہ اور سن 1066 عیسوی میں بغداد میں مدرسہ نظامیہ، اسی طرح مصر میں سن 1970 عیسوی میں جامعہ ازہر، قرطبہ اندلس میں جامعہ قرطبہ اور غزنی میں سلطان محمود غزنوی کا دارالعلوم جیسے ادارے قائم ہوئے. سر اسی طرح ملک ہندوستان میں بھی مدارس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے. اسلامی تعلیم کا باضابطہ آغاز 606 ہجری میں سلطان قطب الدین ایبک کے زمانے سے ہوا. اس کے بعد ہمارا ملک ہندوستان علم و فضل کا گہوارہ بن گیا. سر اسی طرح سلطان محمد تغلق کے دور میں بھی 1000 مدارس تھے. ان مدارس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ فلسفہ، منطق، طب، ریاضی، فلکیات اور دیگر سائنسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. سر اس زمانے میں چونکہ تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ عام طور پر مدرسہ ہی ہوا کرتا تھا، اس لیے اس دور میں مدارس کی 3 قسمیں تھیں. نمبر 1 حکومتی سرپرستی میں، نمبر 2 علماء کے ذاتی وسائل سے، نمبر 3 عوامی تعاون سے قائم شدہ. ان اداروں نے امام غزالی، البیرونی، ابن سینا اور بر صغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا محمد ابوالکلام آزاد جیسے عظیم علماء پیدا کیے، جن کا علمی اثر آج تک قائم ہے. ان مدارس نے اسلامی تہذیب، علم، دینی تشخص میں گہرے نقوش چھوڑے. سر بر صغیر میں انگریزی استعمار کے بعد مسلمانوں کے دینی، تعلیمی اور مذہبی نظام کو شدید نقصان پہنچا. اسی لیے 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. سر اس ادارے کا مقصد دینی علوم کی حفاظت اور علماء کو تیار کرنا اور دین کو عوام میں زندہ رکھنا تھا. دارالعلوم دیوبند نے خالص دینی نصاب کے ساتھ ایک ایسا نظام تعلیم جاری کیا جو تقلید سنت، فقہ اور اخلاقی تربیت پر مبنی تھا. سر اس ادارے کی کامیابی نے بر صغیر سمیت دنیا بھر میں مدارس کے قیام کی تحریک کو جنم دیا. ٹھیک ہے سر. آڈینس اسلامک اسکالر کا کہنا یہ ہے کہ ان کے مدرسوں کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے اور یہ اپنے مدرسوں سے اسٹوڈنٹس کو مفت میں تعلیم فراہم کرتے ہیں اور ایک اچھا شہری بنانے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، میں آپ کے پاس آؤں گا. جناب عبدالقادر صاحب، آپ یہاں حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر ہمارا کانسٹیٹیوشن مائنورٹیز کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی ادارے قائم کر سکتے ہیں، تو پھر سر آپ کی حکومت ان مدارس کا سروے کیوں کر رہی ہے؟ سر کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے پہلے ہم اپنے اینکر سمیر صاحب کا آبھار ویکت کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت سے ٹی وی ڈیبیٹ میں اپنا پچھ رکھنے کے لیے آمنترت کیا. اس کے لیے میں آپ کا دھنیہ کرتا ہوں. سر جہاں تک آپ کا سوال ہے تو سر ریاست ہند ایک سیکولر ملک ہے اور ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن بھارت کا سمویدھان ہر مذہب کو اپنی تعلیمات کی ترویج کا حق دیتا ہے. سر مدارس آرٹیکل 30 کے انڈر سیف ہیں، البتہ ان میں ماڈرن ایجوکیشن، قومی دھارے سے ہم آہنگی، بچوں کے بنیادی حقوق اور معیاری تعلیم کی فراہمی یقینی بنانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. سر آرٹیکل 28 کی روح یہی توازن فراہم کرتی ہے. جہاں تک سروے کی بات ہے تو سر گورنمنٹ تمام مدارس کو سروے تو نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی سارے مدارس کو بند کر رہی ہے، بلکہ سر اگر دیکھا جائے تو یو پی اسٹیٹ کے اندر کل 3 طرح کے مدرسے چلتے ہیں. نمبر 1 وہ مدرسہ جو گورنمنٹ پورٹل میں رجسٹر ہیں. ایسے مدرسے یو پی اسٹیٹ کے اندر 16,153 ہیں، ان میں تقریباً 18 لاکھ اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. یہ سبھی سرکاری منظور شدہ مدرسے ہیں. دوسرے قسم کا وہ مدرسہ جو گورنمنٹ پورٹل میں رجسٹرڈ والے 16,153 ہیں، ان میں 558 سرکاری ایڈڈ مدرسے ہیں. ان میں گورنمنٹ ٹیچر کو سیلری اور اسٹوڈنٹ کو NCERT بک وغیرہ فراہم کرتی ہے. سر تیسرے قسم کے راجیہ کے اندر وہ مدرسے ہیں جو غیر منظور شدہ ہیں اور گورنمنٹ پورٹل میں کوئی رجسٹری نہیں ہے. سر گورنمنٹ ایسے مدرسوں کی جانچ کرا رہی ہے. سر میں اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک ڈیٹا رکھتا ہوں جو کہ نیوز 24 کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت نیپال سیما سے ملے
کچھ ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں گورنمنٹ نے جانچ کی تو معلوم ہو ایک بڑی تعداد میں مدرسے غیر منظور شدہ ہیں. میں اس کا ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈسٹرکٹ سدھارتھ نگر کے اندر کل 1125 مدرسے ہیں. ان میں سے 528 ایسے مدرسے ہیں جو ابھی تک گورنمنٹ پورٹل میں رجسٹرڈ نہیں ہیں. اسی طرح سے دیکھ لیجئے ڈسٹرکٹ مہاراج گنج کے اندر 500, ڈسٹرکٹ سراوستی کے اندر 600, ڈسٹرکٹ گونڈا کے اندر 450, ڈسٹرکٹ دیوریا کے اندر 350 اور ڈسٹرکٹ بہرائچ کے اندر 500. سر یہ کل وہ مدارس ہیں جو گورنمنٹ پورٹل میں کوئی رجسٹری نہیں ہے اور ان کے اندر آنے والا کھاڑی روپیہ جو اسٹوڈنٹ پر خرچ ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے گورنمنٹ کو اس کی کوئی جانکاری اپلبدھ نہیں کرائی جا رہی ہے. جبکہ سر گورنمنٹ اپنی سرکشا کے لیے ملک کی سرکشا کے لیے کھاڑی پیسوں کی جانچ کی اتھارٹی رکھتی ہے. سر دیکھیے اگر گورنمنٹ ان مدارس کی جانچ اور سروے نہ کرائے تو اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے حق کو رائٹ ٹو ایجوکیشن آرٹیکل 21 سیکشن A کے خلاف جائیں گے اور ملک کی سرکشا پر ایک بات کھڑی ہوتی ہے. اس وجہ سے گورنمنٹ مدارس کی جدید کاری کی اسکیم چلاتی ہے. اب جو مدارس طریقہ کار پر نہیں ہوتے ہیں ان کے سروے کراتی ہے, ان کو بند کرتی ہے. سر اس میں گھبرانے کی تو بات تو ہے نہیں, بلکہ ہم تو مسلم سماج کے ان بچوں کی بھوش کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں اور ملک کی ایک حصہ داری بنے. ٹھیک ہے سر, آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی حکومت ان رجسٹرڈ مدرسوں کا سروے کر رہی ہے, رجسٹرڈ مدرسوں کا سروے نہیں کر رہی. لیکن سر سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ کی حکومت سروے کر رہی ہے کیا ہمارا کانسٹیٹیوشن آپ حضرات کو اس سروے کا رائٹ دیتا ہے؟ اگر دیتا بھی ہے تو کون سے آرٹیکل میں؟ سر یہ بتائیں. سمویدھان کے اندر لکھا گیا ہے ماڈرن ایجوکیشن یعنی مذہبی تعلیم کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن دیا جائے. ہمارے سمویدھان کے اندر آرٹیکل 21 سیکشن A, آرٹیکل 28, آرٹیکل 30 کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. سر میں نے بھی آرٹیکل پڑھ رکھا ہے لیکن مجھے تو کہیں نہیں ملا. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ آپ یا سارے ایجوکیٹڈ آپ ہی کے؟ جی سر ہمارے یہاں سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا جب سے 2014 سے جب سے ہماری NDA کی سرکار بنی ہے اس کے بعد سے تعلیمی معیار کتنا بلند ہوا ہے. اس کے ساتھ ایگزام میں سے کوئی گھپلہ بازی نہیں, کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی حکومت میں وہی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا جو 12ویں کے بعد انٹر کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں آپ کے پاس آؤں گا. جناب طیب صاحب, آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ سالوں سے معاشرے کی اور سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو مدرسوں میں تعلیم دی جا رہی ہے یا یوں کہہ لیجیے جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے یہ موجودہ دور کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کر رہا ہے؟ سر آپ نے سوال کیا مدرسوں کے متعلق. مدارس مسلمانوں کے نزدیک ان کے معاشرے کا ایک اہم تعلیمی نظام ہے جنہوں نے صدیوں سے اپنے مذہبی شناخت کو زندہ رکھنے میں کامیابی حاصل کی. مدارس نے معاشرے میں اخلاقی تربیت, قرآن و حدیث کی تعلیم, فقہ کی رہنمائی کی اور اپنے دینی شناخت کے تحفظ میں اچھی خدمات انجام دی. آج انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مطابق ہندوستان میں تقریباً 25,000 سے زائد رجسٹرڈ جو مدرسے ہیں جو لاکھوں طلباء کو مفت تعلیم, رہائش و خوراک فراہم کر رہے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر دیکھیں کئی علاقوں میں مدارس کو واحد ادارے ہیں جو غریب بچوں کو تعلیم کا موقع فراہم کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کیا ادارے موجودہ دور کے تعلیمی تقاضوں کو پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں, تو میرا اگر سب جواب یہ ہوگا عمومی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نہ, کیونکہ ان مدارس میں صرف دینی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے. دینی تعلیم پر صرف توجہ دی جاتی ہے. سائنس, ریاضی, انگریزی جیسے علوم یہ تو شامل ہی نہیں, یا شامل بھی اگر ہے تو بہت کمزور سے. ڈیجیٹل تعلیم, ٹیکنالوجی, پیشہ ورانہ تربیت کی اکثر کمی نظر آتی ہے. اساتذہ کی اکثریت جدید تربیت یافتہ نہیں ہوتی. 2016 کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. 2016 کی ایک رپورٹ ہے RTIE, اس میں ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ 80% مدارس میں طلبہ جو ہے 80% مدارس کے طلبہ دینی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں, جبکہ 20% عصری تعلیم پر توجہ دیتے ہیں, 20% صرف عصری تعلیم پر توجہ. یہ مدرسے کا حال ہے. میں ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے میرا ماننا یہ ہے کہ مدارس ایک عظیم دینی اثاثہ ہے, دینی بہت بڑا عظیم اثاثہ ہے. ان پر توجہ دی جائے, ان میں عصری تعلیم کی شمولیت کی جائے. اگر ان میں عصری تعلیم کی شمولیت نہیں کی جائے گی یہ تقاضے مکمل نہیں کر سکتے, موجودہ دور کے تقاضوں کو بالکل مکمل نہیں کر سکتے. آپ یہ سمجھتے ہو صرف دینی ادارہ نہیں, دینی دنیاوی کا اگر امتزاج کر لی ہم تو یہ ادارے
रूहानियत के भी मराकिज होंगे और दीनी तरक्की के सुतून भी बन सकते हैं। थोड़ी तवज्जो की जरूरत है साहब। ठीक है सर, आपका जवाब नफी में मैं आपके पास आऊंगा। जनाब ताहा साहब, हमारे इस मुल्क में हजारों की तादाद में आपके मदरसे चल रहे हैं। एक रिपोर्ट के 2022 और 24 की रिपोर्ट्स के मुताबिक रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों की तादाद सिर्फ यूपी में 25,000 है। तो सर, जो इतनी बड़ी तादाद में आपके मदरसे चल रहे हैं, क्या आइन आप हजरात को इसकी इजाजत देता है? अगर देता भी है सर, तो तफसील से बताएं। जी हाँ सर, हमारा आइन यानी आइन हिंद मदारिस के क़याम और मजहबी तालीम के फरोग की मुकम्मल इजाज़त देता है। हिंदुस्तान का आइन एक सेकुलर और जमहूरी आइन है जो हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहब पर चलने, उसकी तबलीग करने और अपने मजहबी इदारे कायम करने का हक देता है। सर, ये हक और राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 25 से लेकर 26 में और 28 में साफ तौर पर दर्ज है। सर, जैसा कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ क्वेश्चन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, सर इसी तरीके से आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, सर इसी तरीके से आर्टिकल 28 में देख लिया जाए फ्रीडम एज टू अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर इसी तरीके से आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर इसी तरीके से डॉक्टर दुर्गादास बासु जो कि एक माहिर कानून और जज थे, उन्होंने अपनी किताब कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन्हीं आर्टिकल के तहत लिखा है कि हर मजहबी गिरोह को यह हक हासिल है कि वो मदरसे, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, चर्च, खानकाह या कोई भी फलाही या मजहबी इदारा कायम कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं। सर इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ केसेस सामने आए हैं जिनके अंदर अक़लियतों के हुकूक दबाने की मुख्तलिफ कोशिशें की गई और उनकी मजहबी आज़ादी को छीनना चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों पर फटकार लगाई और अक़लियतों को दस्तूर हिंद के मुताबिक उनको मुकम्मल हुकूक दिए और कि वो अपने मजहबी इदारे और रसूमात को जिस तरह चाहे अदा कर सकते हैं। सर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केरला एजुकेशन बिल केस 1958, सुप्रीम कोर्ट ने वादे किया कि अक़लियतों को अपने तालीमी इदारे कायम करने और चलाने का हक आर्टिकल 30 के तहत हासिल है और यह हक उनके हुकूक का बुनियादी हिस्सा है। इसी तरीके से सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 अदालत ने कहा कि ये अक़लियती तालीमी इदारों को हुकूमत की गैर ज़रूरी मुदाखलत से आज़ादी हासिल है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक इदारे चला सकते हैं, जिसमें मजहबी तालीम भी शामिल है। इसी तरह TMA फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका सन 2002 ये तारीखी फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक़लियतों को अपने तालीमी इदारे कायम करने और चलाने का हक आईन की दी हुई एक बुनियादी आज़ादी है और रियासत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। इसी तरीके से री मदरसा एजुकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट 1998 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदारिस के हक़ में कहा कि ये अक़लियती इदारे आईन के आर्टिकल 30 के तहत तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता हैं, हुकूमत इनके निसाब या इंतजाम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। सर, ये तमाम केसेस ऐसे हैं जिनमें अक़लियतों के हुकूक दबाकर उनकी तहजीब, उनके मजहब, उनके कल्चर को मिटाने की नाकाम कोशिशें की गई, लेकिन चूंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहब पर चलने, उसकी तबलीग करने और अपने मजहबी इदारे कायम करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। सर, यही वजह रही है कि इनकी तमाम कोशिशें नाकाम रही। ठीक है सर। जनाब अब्दुल कादिर साहब, अभी आप इस्लामिक स्कॉलर को सुन रहे थे, उनका कहना यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को अपने मजहबी इदारे चलाने का, कायम करने का मुकम्मल राइट देता है, लेकिन सर हम देखते हैं कि आपकी हुकूमत खास तौर से मदरसों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट नजर आती है, सर्वे का हुक्म दे रही है। क्या सर इन मदरसों के फुजला से मुल्क का कोई फायदा नहीं हो रहा है? सर, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मुल्क की तरक्की में मदारिस में पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात है, वो स्टूडेंट जो सिर्फ मजहबी तालीम हासिल करते हैं, तो सर मैं आपके सामने एक तल्ख हकीकत बयान करता हूँ, उन स्टूडेंट की तालीम महज रिवायती उलूम तक महदूद है। ना ही मुल्की मईशत में कोई किरदार, ना ही मुल्की मईशत या सनात में कोई काबिल ज़िक्र हिस्सा डाल सकते हैं, ना ही कोई अमली ज़िंदगी में मुअस्सिर किरदार अदा कर सकते हैं। हकीकत ये है कि जब एक स्टूडेंट 10 से 12 साल सिर्फ एक फ़िक़ही मबाहिस अरबी ग्रामर में सिर्फ स्टडी करता है तो मॉडर्न एजुकेशन से कट जाते हैं, और ये रवैया न केवल इन छात्रों के भविष्य को सीमित करता है बल्कि देश के समग्र विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। उनमें से अक्सर स्टूडेंट ना ही रोजगार के काबिल होते हैं,
نہ ہی قومی ترقی میں مثبت کردار ادا کر پاتے ہیں. سر میں اس کو آج سے ایگزامپل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سے جب پوچھا جاتا ہے آپ پڑھ کر کیا کریں گے, تو سر سننے کی بات ہے. اس کا جواب ہوتا ہے مدرسہ کھولنا ہے, دین پھیلانا ہے. انہیں پر بس نہیں بلکہ جب ان کے بچوں سے پوچھا جاتا ہے پڑھ کر کیا کریں گے, تو ان کا بھی آنسر یہی ہوتا ہے کہ مدرسہ کھولنا ہے, دین پھیلانا. تو سر دیکھیے ان کے فادر کا مقصد مدرسہ کھولنا ہے, دین پھیلانا. ان کا مقصد مدرسہ کھولنا ہے, دین پھیلانا. ان کے آنے والے بچوں کا بھی پرپس یہی ہے. سر اگر ان کو ماڈرن ایجوکیشن سے آگاہ کیا جاتا تو سر یہ ضرور کہتے ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, اور اس کے تحت ہسپتال یا فیکٹریز کراتے. سر سننے کی بات کریں, بولنے دیجیے. بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ماہرین دین اور علماء کو تیار کرنا ہے. رہی بات ڈاکٹر اور انجینئر کی, تو ہمارے اکابرین نے جامعہ ملیہ اور AMU جیسے ادارے قائم کیے ہیں جہاں ہمارے بچے جا کر ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں اور آج ملک بھر میں خدمات انجام دے رہے ہیں. سر جہاں تک آپ نے کہا جامعہ ملیہ علی گڑھ, ہم تو ان کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, نہ ان کا سروے کرا رہے ہیں. کوئی ڈیٹا آپ پیش کر دی کہ ہم نے جامعہ کا سروے کرایا ہے یا AMU کو کرایا. ہم تو ان مدرسوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ماڈرن ایجوکیشن نہیں دیا جاتا ہے, جو ان رجسٹر ہیں. ہم جیسے کہ سر میں بتا رہا تھا, اگر ان مدارس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو ماڈرن ایجوکیشن سے آگاہ کیا تھا تو یہ ضرور کہتے ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا. اس کے تحت ہاسپٹل کھولتے اور فیکٹریز لگاتے اور اس کے اندر کام کاج کرنے والے آدمی کو روزگار حاصل ہوتا. اس سے ملک کی ترقی اور GDP اور اکنامی میں ترقی حاصل ہوتا. جبکہ مدارس میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ صرف مدارس تک ہی محدود رہتا ہے, اس کے آگے پیچھے صرف مدرسہ ہی مدرسہ رہتا ہے. ٹھیک ہے سر, میں آپ کے پاس آؤں گا. آڈینس, ہمارے ملک کے جنگ آزادی کے بعد ہمارے ملک میں تعلیمی نظام اور ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کئی کمیٹیاں بنی, جس کے نتیجے میں 3 بڑی پالیسیاں وجود میں آئیں. پہلی پالیسی یعنی NEP 1968 میں لائی گئی, دوسری پالیسی 1986 میں لائی گئی, تیسری پالیسی 2020 میں لائی گئی. اب میں اسی کے اکارڈنگ یہ NEP یعنی نیو ایجوکیشن پالیسی, یہ ہمارے حکومت کی جانب سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کی ایک پہل ہے. میں اسی کے اکارڈنگ اپنے سوشل ایکٹیوسٹ سے سوال کرنا چاہوں گا. سر یہ جو NEP ہے اس کے تحت مدارس کو داخل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا اس سلسلے. جی, میرے حساب سے مدارس کو NEP 2020 کے دائرے میں لایا جانا چاہیے, لیکن کچھ شرطوں کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے. NEP 2020 یعنی نیو تعلیمی پالیسی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ لاکھوں طلبا کو اپنے ساتھ چھوڑنا اور ان کے ذہن میں وسعت پیدا کرنا جو آگے نکل کر امت مسلمہ میں کام کر سکے. دوسری بات یہ ہے میں جو طلبا ہوا کرتے ہیں ان کے جدید مضامین سے آگاہ کرنا, مضامین جیسے ریاضی, سائنس, انگریزی وغیرہ سے آگاہ کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ جو مدرسے کے طلبا نکلے ان سے اگر NEP کے اندر ہم داخل کر لیں گے تو تعلیمی معیار بلند کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے طلبا کو مزید روزگار حاصل ہو سکتا ہے. تعلیمی حق رائٹ ٹو ایجوکیشن کو بہتر طریقے سے نافذ کیا جا سکتا ہے اگر NEP کے تحت ہم داخل کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے مدارس کو حکم مختاری کا تحفظ ہونا چاہیے. مدارس کو NEP کے تحت داخل کرنے کے بعد اس کے بعد جو دینی شناخت اس کی مدارس کی ہے اس کی برقرار رکھتے ہوئے عصری تعلیم کی آزادی دی جائے. سر میں ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے میں مدارس کے ذمہ داران سے کہنا چاہوں گا اور مدارس کے ذمہ داران حکومت سے مطالبہ کریں اور کہیں اس بات کو کہ آگے ہماری اسناد کو, مدرسے کے اسناد کو یہ منظور کرے, حکومتی سطح پر منظور کرائے, کوشش کرے. جب کسی کے گھر پر جائیں گے, کنڈی میں جائیں گے, تبھی تو اندر سے آدمی نکل کے آئے گا. کوشش کریں, مجھے امید ہے حکومت اس پر توجہ دے گی. ٹھیک ہے سر, مدارس کے ذمہ داران آپ کی رائے پہ غور کریں گے. جناب طاہر صاحب, ابھی آپ جناب عبدالخالق صاحب کو سن رہے تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ مدرسوں اور مدرسوں کے فضلہ سے نہ ملک کا کوئی فائدہ ہے نہ ملک کی GDP کا فائدہ ہے, بلکہ ان کے آگے بھی مدرسہ ہے, پیچھے بھی مدرسہ ہے اور وہ مکمل طور پر صرف مذہب سے گھرے ہوئے ہیں. تو سر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ کے مدرسوں سے, آپ کے فضلہ سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ سر میں ان کی بات سے مکمل ڈس ایگری کرتا ہوں. سر اگر ایک جملے میں کہا جائے تو مدرسہ انسان کو ایک اچھا شہری بناتا ہے جو ملک و ملت کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور قوم و ملت کی وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی تمام ضروریات کی بھرپور تکمیل کرتا ہے. سر آپ دیکھیے جب ہندوستان غلامی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, جب ملک کی آزادی, تہذیب, ثقافت اور مذہبی آزادی خطرے میں تھی, تو اس وقت ان مدرسوں سے ہی وہ آوازیں اٹھی جنہوں نے ملک کو بیدار کیا.
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, حضرت شاہ عبد العزیز, حضرت مولانا عبید اللہ صدیقی, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی, حضرت مولانا محمد علی جوہر, حضرت جو ناقابل فراموش قربانیاں دی وہ تاریخ کا روشن باب ہے. سر یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں علماء اور مدارس کے فضلاء کا کردار سب سے زیادہ نمایاں رہا ہے اور ملک اس پر بجا طور پر فخر کرتا ہے سر. اور آج بھی جب ملکی سطح پر ہو یا قومی سطح پر ضرورت ہوتی ہے تو یہی مدارس کے فضلاء سطح اول میں نظر آتے ہیں. سر آج ملک بھر میں مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء دین نے مختلف تنظیموں کے ذریعے ایسا نظام تعلیم جاری کیا ہے جہاں سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہو کر خدمات انجام دے رہے ہیں. سر ہماری فہرست میں مختلف ایسے اداروں کے نام ہیں جن کے ذمہ داران انہی مدارس کے فضلاء ہیں, لیکن ان کی نگرانی میں اسکول کالجز سبھی چلتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال بچے کامیاب ہوتے ہیں. سر جیسا کہ سمجھتا کیرلا جمیعت العلماء اس کے تحت البربری اسکول سسٹم, کریسنٹ انگلش میڈیم اسکول اور انجینئرنگ کالج وغیرہ چلتے ہیں جہاں سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طلباء اور طالبات مذہب, ذات پات اور طبقے کی تفریق کے بغیر داخلہ لیتے ہیں اور ہائی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند اس کے تحت جمعیت اوپن اسکولز وغیرہ چلتے ہیں. اسی طریقے سے مرکز المعارف, شاہین گروپ اکیڈمی اور عمارت شریعہ پٹنہ, IIT کالج وغیرہ. اسی طریقے سے ہندوستان کے متفرق مدارس بہار, اتر پردیش, مہاراشٹر اور مغربی بنگال میں بہت سے ایسے ادارے موجود ہیں جن کے فضلاء نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے بھی مراکز قائم کیے ہیں جن میں عقل کو مہاراشٹر جیسے ادارے سنیے. یہاں پر تو عقل کنواں کی بات نہیں ہو رہی ہے, پہلے بھی بتایا جا چکا ہے. ان مدارس کے ہم سروے کراتے ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں. عقل کنواں یہ رجسٹرڈ ہے اور اس کے اندر جو پڑھایا جانے والا سلیبس ہے گورنمنٹ کو اس کی اطلاع حاصل ہے. بات دراصل منظور غیر منظور شدہ کی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم حکومت سے کوئی گرانٹ نہیں لیتے ہیں, سر یہی تو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے, کسی کے ساتھ امداد نہیں دیتے ہیں. ہمارا نصاب ہے, ہمارے ادارے ہیں, ہمارے پیسے ہیں, تو آپ ان میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ جبکہ دستور ہند بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی ادارے قائم کر سکتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہیں. اس میں مذہبی تعلیم بھی شامل ہے اور حکومت ان مدارس کے نصاب یا انتظام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. اس کے باوجود حکومت کا سروے کروانا اور اس میں مداخلت کرنا یہ سراسر دستور ہند کے خلاف ورزی ہے. سر میں جیسا کہ رپورٹ پیش کر رہا تھا, ہندوستان کے متفرق مدارس جس میں عقل کنواں, مہاراشٹر جیسے ادارے قابل ذکر ہیں جہاں فارمیسی, پیرامیڈیکل, ٹیکنیکل اور انجینئرنگ کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے رحمانی 30 جو حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا قائم کرتا ادارہ ہے, ہر سال وہاں سے IIT انجینئر کی اور نیٹ کی ایک بڑی تعداد کامیاب ہوتی ہے. اسی طریقے سے رحمانی BEd کالج وغیرہ. سر یہ مدارس اور ادارے اس بات کا ثبوت ہے کہ مدارس اسلامیہ اور ان کے فضلاء نے نہ صرف ماضی میں ملت کی رہنمائی کی بلکہ آج بھی وہ ملک کے تعلیمی, سماجی اور سائنسی میدان میں قیادت کا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح مدارس ملک کے غریب طبقے کے بچوں کو بغیر کسی حکومتی فنڈ کے مدد کے مفت تعلیم, رہائش, کھانا اور لباس فراہم کرتے ہیں. سر اگر مدارس یہ خدمات بند کر دے تو سرکار پر سالانہ اربوں روپے کا بوجھ پڑے گا. ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مدارس اسلامیہ ملک و ملت کے لیے کتنے فائدے مند ہیں. سر یہ تو آپ کے کہنے کی بات ہے, ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, ہمیں تو یہ سب نہیں دکھتا. ٹھیک ہے سر, میں آپ کے پاس آؤں گا. جناب عبد القادر صاحب, ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور اس میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب کے اپنے مذہبی ادارے ہیں. یہ جو آپ مدرسوں کا سروے کرا رہے ہیں یہ صرف مدرسوں کا ہی کروا رہے ہیں یا پھر دیگر مذہبی سنستھاؤں کا بھی سروے کروا رہے ہیں؟ سر آپ کا کوشچن بہت ہی اچھا ہے. میں اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں, وہ لوگ جو اقلیتوں سماج کے ساتھ ہمدردی کا دھم بھرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان اقلیت سماج کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ حقیقی طور پر ہمدردی کا دھم بھرتے ہیں یا بالکل ایسے ہی. سر جیسے کہ کچھ اسلامک اسکالر ہیں, اسی طرح اپوزیشن لیڈر ہیں, مسلم سماج کے کسی بھی فنکشن یا رمضان کے مہینے کے اندر افطار پارٹی میں ان کا ویش بھوجا اختیار کر کے ان میں شامل تو ہوتے ہیں, اور لیکن ان کے ساتھ حقیقی طور پر
حقیقت کا در نہیں بھرتے ہیں. لیکن جب ہماری سرکار ان سے کہتی ہے, ان کے فیوچر کی بات کرتی ہے کہ ان کو ماڈرن ایجوکیشن دیا جائے مذہبی تعلیم کے ساتھ, تو سر سننے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, صرف ان کو اردو پڑھایا جائے, یعنی صرف ان کو مدرسے کے اندر ملا مولوی بنایا جائے, یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے. بلکہ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن فراہم کرتے ہیں. سر یہ تو ہے رویہ, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سر جہاں تک سروے کی بات ہے تو سر جو بھی اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, جس بھی دھرم کے ہو, جہاں پر اسٹوڈنٹ کا حق رائٹ ٹو ایجوکیشن کو دبایا جائے گا تو ہماری سرکار اس کا سروے کراتی ہے. اگر مدارس کا سروے کرا رہی ہے تو یہاں پر مسلم سماج کے ان بچوں کے بھوش کے لیے ایسا ہم کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں. کیونکہ سر ہمارے گورنمنٹ کا نعرہ ہے سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس. اسی کے ساتھ آپ تو اپنی حکومت کی طرح سوالات سے ڈرتے ہیں, سوالات کرنے کی اجازت دیجیے سر. سب کا وکاس اور سب کا ساتھ اور سب کا وشواس, یہ صرف ایک نعرہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سر انہوں نے 2014 سے لے کر اب تک بہت سارے وعدے کیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان تمام وعدوں کو آپ نے پورا کیا؟ 2 کروڑ نوکریاں اور 15 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا. آڈینس سے آپ بتائیں کیا آپ لوگوں کو نوکریاں ملی؟ کیا آپ لوگوں کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے آئے؟ نہیں آئے نا. سر اسی طریقے سے ہمارے وہ مسلمان بچے جو ایجوکیشن اور تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں, ان میں سے 97% آبادی ایسی ہے جو کالج اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتی ہے. صرف 3% بچے ایسے جو مدارس میں پڑھتے ہیں. میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ان 97% کو نوکریاں دے دی؟ کیا آپ نے ان تمام کے معاشی مسائل کو حل کر دیا؟ سر اسی طریقے سے وہ بچے جو نہ کالج میں پڑھتے ہیں اور نہ ہی مدارس میں پڑھتے ہیں, میرا حکومت سے سوال ہے کہ آپ نے ان کے لیے کیا منصوبہ بنایا؟ ظاہر ہے کہ جواب نہ میں ہوگا. سر یہ نعرہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس جھوٹ پر مبنی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے. جیسے انہوں نے کہا 2014 سے, سر میں بتاؤں 2014 سے لے کر 2025 تک آپ دیکھ لیجئے, گورنمنٹ اسٹیٹ لیول کی سرکار ہو یا سینٹرل کی سرکار ہو, جو بھی الیکشن ہوئے پبلک نے کس کو چنا, کس کو لائے؟ این ڈی اے کی سرکار بنتی ہوئی دکھتی ہے. آپ لوگ سبھا کے لے لیجئے 2014, 2025 یہ سب آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سرکاری اگر دیکھا 84 کی کرسی سے لے کر پی ایم مودی کی کرسی تک دیکھا جائے سب آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بہار میں آپ دیکھ لیجئے ابھی الیکشن اسٹارٹ نہیں ہوا ہے کہ ووٹر لسٹ کے بارے میں نئی پالیسی لے آئے تاکہ لوگوں کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کر دیں. سر حکومت کا مقصد محض سروے کرانا نہیں بلکہ مدارس کو مٹانا ہے اور ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے سر. آڈینس, اب میں اپنا آخری سوال جناب طیب صاحب سے لینا چاہوں گا. جناب طیب صاحب, ابھی ابتدا میں آپ نے بات کی تھی کہ مدرسوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ جو موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں ان کو مکمل طور پر پورا نہیں کر پا رہی. پھر آپ نے بات کی کہ مدارس کو NEP کے تحت داخل کر دینا چاہیے. سر میں آپ سے صرف آپ کا آخری سوال لیتا چلوں, وہ کون سی اصلاحات ہوں گی مدرسوں کے تعلق سے جو آپ دینا چاہیں گے؟ آپ اپنا آخری میسج ہماری اس ٹی وی شو کے مادھیم سے مدارس کے ذمہ داران کو دیجیے. سوال کیا ہے, چند اہم تجاویز کا تو پیش تو کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپنے اداروں میں عصری تعلیم کی شمولیت کریں, جیسے ریاضی, سائنس, انگریزی, کمپیوٹر, سوشولوجی کو لازمی طور پر شامل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے طلباء فضلہ مدرسے سے نکلیں, دنیا کے ساتھ قدم بقدم چل سکیں. اسی طریقے سے دوسرے طریقہ کار یہ اپنانا چاہیے کہ اپنے مدرسے میں ووکیشنل یعنی طلباء کو ہنر سکھانے والے کورسز شامل کرنا چاہیے, جیسے کمپیوٹر آپریٹر, موبائل ریپیئرنگ. اگر یہ چیزیں شامل ہو گئی طلباء اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے. صرف امامت اور موسمی تک اور مدرس تک محدود نہیں رہیں گے, اس سے باہر بھی نکلیں گے. اسی طریقے سے ایک کام اور بھی کرنا چاہیے ادارے والوں کو, مدرسے والوں کو, کہ اپنے مدرسے میں جو مدرس رکھیں اسے ایک جدید تدریسی طریقوں کی تربیت دیں, وہ نکلے اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے تعلیم دے سکیں, بہترین نظام کے ساتھ تعلیم دے سکیں. ان تمام تر چیزوں سے ہمارے ادارے محروم ہیں. میں ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں, بات ماننا چاہیے اور سمجھنی چاہیے اس بات کو کہ اپنے اداروں کو صرف دینی ادارہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ سماج کی ترقی کا ہر وہ حربہ اپنانا چاہیے جس کے ذریعے سماج میں بھی ہمارا فائدہ ہو, اس طریقے دین میں بھی ہمارا فائدہ ہو. بس اسی تجاویز کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سامعین کرام, ہمارا یہ پروگرام یہیں پر مکمل ہوتا ہے. ہم تمام سامعین کے اور اپنے اساتذہ کرام کے بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور